الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ ربیع الاول کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہی میں مدنی مذاکرے سے پہلے سیرت خاتم النبیین یعنی خاتم النبیین اللہ پاک کے آخری نبی کی پیاری سیرت، اس پر ہم کچھ دیر آپ کو کوئی بات سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور آج جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہم رہنمائی لیں گے وہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا اپنا عمل الحمدللہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیارے ارشادات ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب ایک اکیلا فرد، اس کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، لیکن جب آپ ایک سے دو ہوتے ہیں یعنی کسی دوسرے سے ملتے ہیں، دو جب تین سے ملتے ہیں، جب آپ کچھ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی اور ذمہ داری جو ہے نا وہ تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یقیناً اکیلے میں بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اللہ پاک سے ہر وقت ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن جب آپ کسی سے ملیں گے تو اس سے ملنے کے انداز کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بیہیویئر آپ کا کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے معاملات کو دیکھنا، کرنا، سمجھنا، تو لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسا میل جول ہونا چاہیے، گھر کے اندر بندے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کن کن عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن یوں سمجھے کہ آپ کی پریکٹس کیا ہونی چاہیے، لائف پریکٹس، اس پر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین رہنمائیاں عطا فرمائی ہے، اور حدیثوں کا ذخیرہ ہے اس عنوان پر، حدیثوں کے ذخائر ہیں اس عنوان پر، اور معاملات اس کو عموماً معاملات کہتے ہیں۔ اچھا، جو اہل علم ہیں جنہوں نے باہر شریعت دیکھی ہے، باہر شریعت پڑھی ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ باہر شریعت کا جیسے پہلا حصہ عقائد پر ہے، عقائد و نظریات پر پہلا حصہ ہے، اور اس کے بعد کے چند حصے عبادات کے تعلق سے ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اس کے بعد نکاح کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ معاملات کا چیپٹر شروع ہونا یہاں سے شروع ہوا ایک طرح سے۔ اب یہ چلتے چلتے آپ اس کو لے کر چلیں گے نا تو یہ کئی حصے، یعنی کہ کئی حصے یہ معاملات ہیں، اس میں تجارت بھی آ جاتی ہے، اور بھی بہت سارے اس میں اصول، ضوابط، قواعد، جزیات جو نقل کیے گئے۔ اگر اس پورے باہر شریعت کے حصوں کو جمع کیا جائے اور اس کی ایک گرافک ڈیزائن کی جائے کہ اس میں عبادت کا حصہ کتنا، معاملات کا حصہ کتنا، دیگر حصے کتنے ہیں،
تو بہت بڑی پرسنٹیج آپ کو معاملات کی ملے گی، یعنی بہت بڑا حصہ جو ہے نا آپ کو اس کی جو پرسنٹیج نکلے گی نا وہ معاملات کی نکلے گی۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اسلام و دین ہمارا معاملات پر بہت فوکس کرتا ہے کہ سوسائٹی کو بھی تو ایک خوبصورت سوسائٹی بنانا ہے نا، لوگوں کو ایک پیسفل انداز میں رہنا ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام سلامتی کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرنے کے تعلق سے اپنے مکتوب لیٹر روانہ فرمائے تو اس میں اسلام کو قبول کر لو تم سلامتی پالو گے، یعنی اسلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کا پیغام دیا۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کا پیغام دیا ہے، یعنی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو اس کو قبول کرتا ہے وہ اللہ پاک کی توحید کو قبول کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، حرام و حلال کے معاملات ہیں، وہ اس کو لاتا ہے۔ اس کی زندگی ایک بڑی پیسفل، بڑی پر فروٹفل اور بڑی صحت مند اور بہت سارے اسٹریس فری کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوسائٹی میں اپنا ایک اہم کردار، اپنا ایک رول ادا کر پاتا ہے۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اب آئیے میں کچھ صرف پہلے حدیث سن لیں آپ، میں اب آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں، اب یہ آپ کے سامنے کانٹیکسٹ آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں کس کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ میں نے ایک پہلو بیان کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ایک پہلو پر کیا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم آپ کو نعمت عطا کی گئی کہ آپ کے کلمات کم ہوتے تھے مگر معنی بہت سارے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا چند حدیثیں اس مختصر سے وقت میں کہ انشاءاللہ میرے سنت کی تشریف آوری تک آپ کو میں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو سلمان مدنی بھائی سے اس موضوع پر کچھ انشاءاللہ مزید سوال جواب کا ہم سلسلہ کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں حدیثیں بھی بیان کروں گا، ٹھیک ہے نا، میں کوشش کروں گا ابھی میں خلاصہ کسی چیز کا نہ بیان کروں، اب ایک چند حدیثیں کافی ساری ہیں میرے پاس، صرف چند حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ دوسری حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے یعنی مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے، اور نہ اسے حقیر جانے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم و شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بے خوابی و بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی بدن کا اگر ایک ساتھ درد کرتا ہے تو اس درد کو پورا جسم جو ہے نا وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو میں وضاحت نہیں کر، بعض جگہ پہ ایسا لگا کہ 4 جملے عرض کر دوں تاکہ حدیث کا صحیح طور پر معنی ہمارے پیش نظر آ جائے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر انگلی میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو بدن فیل کرتا ہے۔ آپ کو مطلب ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میری انگلی میں درد ہے۔ دنیا میں اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو دوسرا مسلمان فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے بھی اس درد کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔
سبحان اللہ. اب آپ غور کریں کہ یہ وہ روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی اور معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے. اچھا ایک یہ تو کچھ آپس کی گفتگو تھی، لیکن کچھ چیزیں بڑی انڈیویجول بھی ہیں. یعنی اگر میں خود پر لینا چاہوں، میں پرسنلی لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ذات کو فائدہ ایک انڈیویجلی اس پہ طور پر پہنچانا چاہتا ہوں، ایک انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر اگر میں اپنے اندر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں خود سے، تو اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، چند حدیثیں سنا دیتا ہوں. چلیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس چیز سے تعلق نہیں اسے چھوڑ دے. کر کے دیکھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں، صحت اور فراغت. اگر آپ صحت مند ہیں تو دیکھیں آپ کی پوزیشن، اور اگر آپ فارغ ہیں، ٹائم ہے، تو آپ کی پوزیشن دیکھیں. لوگ صحت کو کس قدر فضول قسم کی اور انتہائی غیر اخلاقی کاموں میں اپنی صحت کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور فرصت تو اب یہ اسی کے نام ہو گئی ہے، لے موبائل، ساری فرصت تیرے نام، تو کیا یاد کرے گا، اتنا خرچہ کیا میں تیرے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو اب یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا، یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں، صحت اور فراغت. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر عمل کروں، رائٹ، کہ میں صحت کو بھی پراپرلی یوٹیلائز کروں اور اپنی جو میرے پاس جو وقت ہے اس کو بھی پراپرلی، اس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، اور اپنے ٹائمنگ کو فروٹفل اور یوزفل اگر آپ بنانا چاہتے ہیں. اب یہ حدیث کو آپ نے رکھا، اب اس سے پہلے کی حدیث پر دوبارہ غور کر لیں جو میں نے اس سے پہلے سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس چیز سے تعلق نہیں اسے چھوڑ دے. لا یعنی کاموں کو ترک کر دیں. لا یعنی کام سے مراد ہوتا ہے کہ وہ کام جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اب اگر ہم دین اور دنیا دونوں کے فوائد کو دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد اب دیکھیں کہ میں نے اپنی صحت کو اور اپنی فراغت کو کن کاموں میں خرچ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایسی زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی کہ بس مزے کو مزہ آ جائے گا. سلمان بھائی ایک دو اور حدیثیں بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری پیاری ارشادات عطا فرمایا، یعنی بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے حلال کیا. تم سے پہلے بخل سے بچو کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے ہلاک کیا. تو بخل، کنجوسی، یہ ہے، اس کی بھی ڈیٹیل ہے نا زکوٰۃ کے تعلق سے، عام صدقات کے تعلق سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں. یعنی حدیث میں ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، علماء نے لکھا کہ اس سے کامل مومن مراد ہے. عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. پڑوسی بھی آ گیا، آپ کی اپنی انڈیویجول لائف آ گئی، آپ کی اپنی زندگی آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے معمول کی نیکیاں نہ کر پائے، تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا. اتنی ایمان افروز حدیث ہے. میں جب بندہ سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کی چند تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک شخص صحت مند ہے، اللہ پاک نے اس کو صحت عطا کی ہے اور سفر بھی نہیں ہے، گھر پر ہی ہے، یعنی اپنے ہی اس کو حالت قرار کہتے ہیں ویسے، اور سفر کو حالت فرار کہتے ہیں. ایک فقہی طور پر گفتگو کی میں نے آپ سے. تو اب مثال کے طور پر جیسے گھر کے اندر ہے، صحت مند ہے اور اپنے نفلیں پڑھ رہا ہے اور بھی دیگر ایسی عبادات کر رہا ہے. اب سفر میں آ گیا یا بیمار ہو گیا، اب نہ وہ تلاوت کر پا رہا، روز کی اتنی تلاوت کرتا تھا، روز کی اتنی نفلیں پڑھتا تھا، روز کے اتنی دیگر عبادات و نیکیاں کرتا تھا، روز کے اتنے اوراد و وظائف پڑھتا تھا، روز کے اتنے اذکار تھے اس کے وغیرہ وغیرہ، جو اور دیگر نیکیاں کرتا تھا، صلہ رحمی کے طور پر لے لیں، سب کچھ کرتا تھا. اب بیمار ہو گیا، نہیں کر پا رہا، سفر میں چلا گیا، نہیں کر پا رہا.
اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے اس وقت جب یہ نہیں کر پا رہا اسے ان عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جب وہ صحت کے وقت پہ کر رہا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر وہ اس میں صحت میں ہوتا اور اپنے سفر میں نہ ہوتا تو یہ وہ عمل کرتا. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. اور کتنی اس کے اندر ایک خوبصورت پیغام ہے کہ صحت کو غنیمت جانے, ہم فرصت کو غنیمت جانے. جب مصروف ہو جاتا ہے نا بندہ پھر یاد آتا ہے, یا جب پھر بوڑھاپا آ جاتا ہے یا بیماریاں آ جاتی ہیں نا, وہ گھٹنے ساتھ نہیں دیتے تو بازو ساتھ نہیں دیتے تو کمر ساتھ نہیں دیتی تو عقل ساتھ نہیں دیتی, زبان بازوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, کان بازوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. ظاہر جب بندے کی عمر جو بڑھتی ہے یوں اعضاء بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اب گھر جتنا پرانا ہوگا اتنی اس کی چیزیں بھی گھستی ہیں, باقی مینٹین کر کے بندہ کتنا مینٹین کر لے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں سلمان بھائی؟ بڑی خوبصورت روایات آپ نے بیان فرمائی اور نبی اور بہت ساری روایتیں میرے پاس. جی ماشاء اللہ الکریم, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو سن کر ایک لفظ جو ہے وہ میرے دماغ میں جو ہے بلنک کر رہا تھا, اور میں ایک چیز جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سن کر کے ہی ایک پیس جو ہے مجھے فیل ہو رہی ہے. یعنی آپ نبی پاک کی حدیثیں بیان فرما رہے ہیں اور مجھے سن کر ایک دل کو چین آ رہا ہے, اطمینان آ رہا ہے. میں یہ غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے جس محبوب پاک کی باتیں سن کر آپ کو ایک پیس اور چین مل رہا ہے, اس پر جب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کچھ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اگر عمل میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت بہت اہم رکھتا ہے. جی کہ جتنی آپ کے ذہن میں عشق ہوگا, محبت ہوگی, اتنی قدر اطاعت ہوگی جی اور اسی قدر یاد ہوگی. یعنی میں کہتا ہوں ہر حدیث میں سرکار کی یاد ہے. سبحان اللہ. جب میں کہوں کہ یہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ذکر نام آتے ہی یاد آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ میں جس کا نام لوں گا جی آپ کو اس کی یاد, اس کا ذکر اور اس کی یاد, آپ کے ذکر اور یاد ایک ساتھ عموماً چل رہا ہوتا ایسی ہے. بات ہے. تو ہے نا اذکر جی وعظ, یاد کرو. جی تو یہ اس کی بھی اور بھی تفاسیر ہیں. تو وہ شعر یاد آ رہا ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جیسے انہوں نے کہا نا غم دکھ سب دور ہو جاتے ہیں. ان کے نثار کیسے رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو, جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یہ سب کیا خوبصورت پہلو آپ نے بتایا ہے. ہم جب چیزوں کو سوچتے ہیں تو اس کے مختلف ڈائمنشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات جب ہم کسی کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں تو بندہ کاؤنٹر کویسچن کرتا ہے. ہم لوگ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنا بھی ذہن ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی کاؤنٹر کویسچن کیا جائے. لیکن ابھی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس نے تو سوچ کا ایک دھارا ہی بدل دیا ہے. اور ابھی جو میرا ذہن ہے وہ اس طرف جو ہے وہ سوچ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ نے نبی پاک کی احادیث پڑھ کے سنائی ہیں, کتنی آسان سی جو ہے وہ باتیں ہیں حضور نے. جیسے حسد نہ کرو, یہ آپ نے ایک حدیث پاک کا جو ہے وہ لیا ہے. ہم جو ہے وہ اگر اس پر ہی عمل کر لیں تو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں سے کتنی چیزیں کیا ہو جائیں گی, ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی, مائنس ہو جائیں گی. ٹینشن مائنس. آپ جی بالکل ایسی بات ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز اگر غور کی جائے, جیسے آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی کو شر نہ پہنچائے, اس پر ایک بات یہ کہ یار ہم تو شر نہیں پہنچا رہے, ہمیں تو شر پہنچایا جا رہا ہے, ہم کیا کریں. تو مجھے جو ذوق محسوس ہو رہا ہے, آپ نے جو دوسری گفتگو فرمائی کہ اس میں حضور کی یاد ہے, تو بندہ جب بھی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہو
تو اگر وہ ساتھ میں یہ تصور لے لینا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، اس میں حضور کی یاد ہے، تو ایک تو عمل کرے گا فائدہ پائے گا، اور دوسرا آسان بھی ہو جائے گا، اور تیسرا اس کی اسپرچویلٹی میں، محبت رسول میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ میں رات جو خصوصی مدنی مذاکرے میں ملاقات کے بعد کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے امیر سنت کی آمد سے پہلے، جی تو رات کی بات ہے کہ ایک اسلام بھائی اٹھے اور کہا کہ ہم نیکی کی دعوت دینے جاتے تو بعض اوقات لوگ رسپونڈ نہیں کرتے، لوگ سنتے نہیں ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے انہیں چند واقعات کی جھلکیاں بیان کی۔ میں کو اس وقت کا تصور کریں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام و دین کی دعوت دینے تشریف لے جاتے، اب جا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک شخص آواز کس رہا ہے، اس کی باتیں مت سنو، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ابو لہب تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام کو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، پیچھے سے وہ شخص دوبارہ آپ کی برائیاں، آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ، اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، جادوگر کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ پر یہ باتیں کر رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو معاملہ تھا وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ علاقے میں، چوک میں، یا کہیں بھی کسی جگہ پر نیکی کی دعوت دے رہے ہو اور کوئی پیچھے سے کھڑا ہو کر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو کہ لوگ ان کی باتیں نہیں سنو، یہ آدمی ایسا، یہ آدمی ایسا، یہ آدمی ایسا؟ کہا نہیں۔ میں نے اگر ہو تو کیا حال ہو؟ آقا کے ساتھ ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایسا تو ہمارے ساتھ ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت زیادہ یہ ہے کہ اگلا تھوڑا توجہ نہیں کر رہا، لفٹ نہیں کرا رہا، سن نہیں رہا ہے، تو آگے 10 سننے والے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ان میں بھی اگر 6 لوگ سن رہے ہیں تو اس میں سے 1 یا 2 ہی توجہ نہیں کرے، باقی باتوں کا توجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان پہلو کو آپ کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ طائف کے واقعے کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آپ کی جب عبادات کے وقت آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا آپ اس کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پاک میں جب چادر کا پھندا ڈالا گیا اور آنکھیں مبارک باہر کی طرف تشریف لے آئیں، اس کیفیت کو اس وقت تو آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسی تو کوئی چیز بھی تصور بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگی، مطلب تصور بھی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں تو کوئی نہیں ستایا گیا، اس روایت کو ہم کیوں پڑھتے نہیں ہیں؟ اس روایت کو بھی پڑھنا ہے، اور وہ کیا تکالیف تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، وہ مطلب وہ پڑھ کر تو بندہ بولتا ہے کہ میرے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں، سب پیار ہی پیار ہے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا سلمان بھائی، مطلب میں تصور کر رہا تھا، کتاب میں کچھ یوں لکھا تھا اس طرح کا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو دین کی دعوت دیتے تو وہ چہرہ ہی پھیر لیتا تھا، میں نے بات ہی نہیں سننی آپ۔ میں سوچتا رہ گیا، میں نے کہا یار یہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ مطلب آپ بات سننی ہی نہیں ہے نا آپ کی بات، ہم چہرہ پھیر لیا، اور پھر جو کچھ کہنا ہوتا تھا وہ مطلب کہنے کا سلسلہ رہتا تھا، تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے نا۔ یعنی ہم لوگ ایسے ہی مطلب کہ ہمیں یہ تکلیف وہ تکلیف، تو کل رات جو سلسلہ چل رہا تھا میں یہ کہ ابھی تکلیف کی تا کا نقطہ بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم تکلیفوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ سوچئے کہ وہ انبیاء کرام پر کیسا وقت گزرتا ہوگا کہ قوم انہیں شہید کر رہی ہے، اس وقت ان پر کیا کیفیت ہوگی جب قوم انہیں شہید کر رہی ہے۔ کربلا کا واقعہ لیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود آپ نے سمجھایا، واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، انہیں اللہ سے ڈرایا، قیامت کا خوف دلایا، اپنا منصب بیان کیا، اپنا نسب بیان کیا، سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کر آپ کے شہزادگان شہید ہوتے چلے گئے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ شہید ہوں گے تو پیچھے جو پردہ نشین خواتین ہیں
ان کے تعلق سے آتا غور کرتا. ہم ایک سفر کے جاتے ہیں تو پیچھے سوچتے ہیں کہ یار اللہ کے مہینے 2 مہینے سال 2 سال کا سفر ہے, پیچھے میرے گھر کا کیا بنے گا. امام علی مقام تو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے کہ واپسی کی تو بظاہر کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو وہ جو یہ حوصلے, یہ ہمتیں, یہ طاقتیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے پھر صرف اس کتاب میں ہے. ہم مطلب ہمیں یہ ساری چیزیں کیا موٹیویٹ نہیں کر رہی ہوتی؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوا اور آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا, آپ کی مطلب چہرہ مبارک سوج گیا, اور آپ دیگر صحابہ کرام لے لیں, مطلب کہ آل یاسر کے واقعات ہم پڑھتے ہیں, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھتے ہیں, تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھتے ہیں, ائمہ مجتہدین کے واقعات پڑھتے ہیں, علماء کاملین کے واقعات پڑھتے ہیں. کسی پر شہر بدر کر دیا گیا, کسی پر کیا, خود امام اعظم علیہ الرحمہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا, اور بھی حضرت امام احمد بن حنبل کو روز کے کئی کوڑے مارے جاتے تھے. یہ سب حق پر رہنے والے, نیکی کی دعوت دینے والے, دین کی بات کرنے والے, اللہ پاک کے دین کی طرف بلانے والے, سچ پر قائم رہنے والے, قرآن کے جو عقائد و نظریات اور اسلام و دین کے عقائد و نظریات اس پر ڈٹے رہنے والے اور اس کی دعوت دینے والے, یہ حق پر رہنے والے لوگ تھے. ان کے ساتھ ایسا ہوتا گیا, ان کی فیملی کے ساتھ مسائل آتے گئے. تو اللہ پاک ہم سب کو ان نیک باتوں پر اور ان بزرگان دین کی جو راہ خدا میں جو تبلیغ دین میں جو تکالیف ان کو سامنے جو ہم نے واقعات بیان کیے, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے, یہ اگر پیش نظر ہوں تو ایک مبلغ کے لیے نیکی کی دعوت دینے میں اگر کہیں کوئی ایسی مشکل آ بھی جائے تو یہ واقعات اس کے لیے زبردست رہنمائی کا کام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد آئے مورے گھر. آنکھوں میں مازاغ کا سرما, سر پر تاج ورا کا, آنکھوں میں مازاغ کا سرما, سر پر تاج ورا کا, حسن مجسم اللہ اکبر, آج محمد آئے مورے گھر, مورے گھر, آج محمد آئے مورے. صلی اللہ کی دھوم گھر گھر, آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد آئے مورے گھر. آمینہ بی کا راج دلارا, کتنا انوکھا, کتنا پیارا. آمینہ بی کا راج دلارا, کتنا انوکھا, کتنا پیارا. چاند اتر آیا زمین پر, آج محمد آئے مورے گھر, مورے گھر, آج محمد آئے مورے. صلی اللہ کی دھوم گھر گھر, آج
آج محمد آئے مورے آؤ سخیوں مل کر گائے. گویا کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جذبات بیان کیے جا رہے ہیں. آؤ سخیوں مل کر گائے اپنے پیا کا جشن منائے. آؤ سخیوں مل کر گائے اپنے پیا کا جشن منائے. صلی اللہ کی دھوم مچائے آج محمد آئے مورے گھر. آج محمد آئے مورے گھر. آج محمد آئے مورے گھر. بن کے شب معراج کا دولہا پہنچے جب افلاک پہ آقا. بن کے شب معراج کا دولہا پہنچے جب افلاک پہ آقا. پہنچے جب افلاک